حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جامع کمالات تھی۔ ہندوستان میں اس وقت علماء اور قائدین اور مشائخ کی کمی نہیں تھی، مگر حضرت مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ ان میں بے حد ممتاز تھے۔ ان کا امتیاز کیا تھا، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ملک کے موقر محقق صاحب قلم، بہت ساری کتابوں کے مصنف اور نقاد حضرت مولانا نور الحسن راشد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آئی جناب عزت باب صدر صاحب، محترم علماء کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اور اہل علم و فضل، حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد کے بارے میں ابھی تک جو کچھ کہا جا چکا ہے، میرے خیال میں وہ اتنا ہے اور ایسا ہے، اگر آدمی سمجھے تو اس پر کچھ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، لیکن سوچتا ہوں کہ میں اس کا کیا پڑھوں۔ یہاں ماشاءاللہ سب اہل علم موجود ہیں اور مولانا کو بہت اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ مجھے تو ایک بات یاد آ رہی ہے، پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز ادیب تھے مختار مسعود، ان کی ایک کتاب ہے آواز دوست، اس میں انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں ایک بات عجیب لکھی ہے کہ مجھے ساری عمر پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر رہے، کمشنر رہے، سفیر رہے، کیا کیا رہے، کہ مجھے ساری عمر یہ بات تمنا رہی کہ وہ کون آدمی ہے کہ جس نے ہندوستان میں، اس ہندوستان میں، سن 40 والے ہندوستان میں ابوالکلام آزاد کو دیکھا، چودھری فضل حق کو دیکھا، اور یہاں ایک سے ایک مایہ ناز مقررین کو دیکھا، اور اس کے باوجود سرداری کا تاج جو ہے وہ اس شخصیت کے نام پر بندھا جس کا نام عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ملک آج کا ہندوستان نہیں، معاف فرمائیے، اب سے تقریباً 100 سال پہلے کا، جب ہمارے ہاں علم کے چشمے جاری تھے، بڑے بڑے علماء، مفکرین، مصنفین، اہل نظر، اہل قلم سب موجود تھے، اس وقت مولانا ابو المحاسن سجاد جیسی شخصیت پیدا ہوئی، وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں ایک آدمی نہیں، ہمارے جیسوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، علامہ سید سلیمان ندوی، مناظر احسن گیلانی، مولانا منظور نعمانی، ابو الحسن ندوی اور جتنے ان پر لکھنے والے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے دور میں بھی بے نظیر تھا اور اس کے پہلو میں بھی اس کی نظیر نہیں۔ مولانا ابو المحاسن سجاد کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے آنے والے وقت کو پہچانا اور وہ سارے کام کیے کہ جو آئندہ 100 سال نہیں 200 سال تک کے لیے کافی ہیں۔ ہندوستان میں جتنی ملی تنظیمیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، بعض ختم ہو گئیں، بعض موجود ہیں، لیکن عجیب بات ہے کوئی دوسرا آدمی غالباً ہماری تاریخ میں ایسا نہیں ہے، سب کا ابتدا، سب کی بنیاد ابو المحاسن سجاد رکھتے ہیں۔ خلافت تحریک سب سے پہلے ابو المحاسن سجاد نے شروع کی، انہوں نے اپنے علاقے میں کام کیا، اس کے بعد وہ لکھنؤ گئے، مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے ملے، پھر بمبئی گئے اور اس کی باقاعدہ تشکیل کی، سب حضرات نے لکھا ہے۔ جمعیت علماء ہند، پہلا آدمی جس نے اس کا تصور کیا وہ مولانا ابو المحاسن سجاد تھے۔ مولانا احمد سعید نے اس کی ساری تفصیل لکھی ہے کہ وہ دلی آئے اور یہاں سید حسن رسول نما ان کے خانقاہ میں ایک خفیہ مشورہ ہوا جس میں صرف چند آدمی تھے۔ انہوں نے بات کیا لکھی ہے؟ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے صرف 12 منٹ تقریر کی، 12 منٹ، اور سب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب ان کی بات ماننے پر تیار ہوئے۔ اگلے دن پھر میٹنگ ہوئی اور پھر یہ طے ہوا کہ دلی میں
نکل کر ابھی اس کا انجمن حمایت اسلام کے اجلاس ہو رہا تھا لاہور میں کہ وہاں جمعیت علماء کی تشکیل کی جائے گی. امارت شریعہ وہ مولانا کی ہے. سیاسی مسلم پارٹی کی جو بات کی جاتی ہے، سب سے پہلی پارٹی تشکیل مولانا انڈیپینڈنٹ پارٹی قائم کی. یہ بھی عجیب بات ہے کہ قائم کی اور چند مہینوں میں اس کو الیکشن لڑوایا اور الیکشن لڑوا کر امیدوار کامیاب کرا. اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ حالانکہ کہنا چاہیے بالکل صحیح بات ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پورے ملک میں ان کا طوطی بول رہا تھا، تمام علماء، سیاسی قائدین، ہر ایک ان کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن اس خدا کے بندے نے پوری زندگی کسی عہدے کی طلب نہیں کی، بلکہ عہدہ دیا گیا تو اس کو قبول نہیں کیا. اور حال یہ ہے کہ انتقال ہوتا ہے تو گھر میں اگلے دن کا کھانے کا انتظام نہیں ہے. انتقال ہوتا ہے تو اس بندے خدا کے پاس صرف ایک جوڑا وہ کپڑے ہیں جو اس کے بدن پر ہیں، اور یہ وہ آدمی ہے جس کے نام سے پورا ملک زندہ، جس کے نام سے یہ ملت زندہ، جس کے نام سے ہماری تاریخ زندہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا محاسن بیان کریں. معاف کی جگہ بڑے لوگ ہیں، میں بہت چھوٹا خادم ہوں، معافی چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو اخلاص تھا، ان کے اندر جو ایثار تھا، وہ جب تک کہ ہماری صفوں میں نہیں آئے گا تو یہ ملت کس طرح بیدار ہوگی. مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ وہاں ہے کہ مولانا ابوالمحاسن سجاد کا تذکرہ بہت مبارک. اور ایک بات اور بھی ہے، میرا جی چاہتا صبح بھی عرض کروں کہ ان کے لیے کم سے کم ہم کو 3 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب تو کرنا چاہیے، تاکہ ان کی روح کو بھی معلوم ہو کہ ہاں لوگ میرے نام پر اکٹھے ہیں اور مجھ کو یاد کر رہے ہیں. ان کی یاد اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ باقی رہے گی. جب جب مسلمانوں کو خیال آئے گا اور جب جب وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے تو جو چند چہرے ان کو چمکتے دمکتے نظر آئیں گے، جس کے آئینے میں انہوں نے زندگی کا اور ملت نے سفر طے کیا ہے، وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن ہیں، وہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی ہیں، اور وہ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، اور وہ مولانا ابوالمحاسن سجاد. اور کتنے لوگ ہیں اس ملک میں ایسے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو بیچ سے ہٹا کر سوچا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذات پہلے آ جاتی ہے، اسی لیے سب کچھ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی بظاہر نتیجہ نہیں ہوتا. جو کچھ حضرت مولانا کے بارے میں کہا گیا ہے، میں نے اس پر ایک مقالہ تقریباً یہ 20-22 صفحے کا لکھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے حضرات نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد اس کا پڑھنا تحصیل حاصل ہے. اور ایک بات جو سب نے کہی، اور وہی مولانا کی زندگی کا جوہر ہے اور وہی مجموعی طور پر ہماری ملت سے نکل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کے کسی معاملے میں چاہے کتنا بڑا مسئلہ ہو، جب گاندھی جی گائے کی قربانی پر پابندی لگانے کی بات کر رہے تھے تو مولانا واحد آدمی تھے جنہوں نے کھل کر اختلاف کیا تھا. انہوں نے کہا یہ ہمارا شرعی حق ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. گاندھی نے ان کو طلب کیا، گاندھی سے ان کی لمبی بات چیت ہوئی. ان کے سامنے دلال کے گاندھی کیا بیچارہ بولتا. گاندھی نے آخر میں یوں کہا کہ مولانا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اس کام سے مسلمانوں کے دل دکھتے، ہندوؤں کے دل دکھتے ہیں، اس لیے آپ اس کام کو بند کر دیجئے. مولانا نے کیا کہا کہ ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ جو یہ بت پرستی کرتے ہیں مسلمانوں کے دل اس سے زیادہ دکھتے ہیں، آپ وہ کام چھوڑ دیجئے، اب یہ چھوڑ دیں گے. یہ مولانا کہا تھا. اور مولانا جہاں تک میں نے پڑھا تھوڑا بہت، کسی بھی ملک کی بڑی سے بڑی شخصیت سے کبھی مروب نہیں ہوئے، ہمیشہ سب کو دلائل سے اپنا مروب کیا. تو یہ مولانا کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہونی چاہیے. پورے تاریخ میں، اپنے مستقبل کے بنانے میں، اپنی تنظیموں میں، اپنی تحریک میں، اپنی زندگی کے مقاصد میں اللہ تعالی ہمیں مولانا کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اس امت میں اور بہت سے ابوالمحاسن سجاد پیدا ہوں اور اس کے لیے آئندہ راستہ کھولیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.